الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الجمعہ شیفہ سے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہ سورہ بارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 62ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 110 نمبر ہے۔ صاحب خزان الفان کے مطابق اس میں 2 رکوع، 11 آیات مبارکہ، 180 کلمات اور 720 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے اور کرے گی، ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا سبح للہ، سبح ماضی کا صیغہ ہے، یسبح یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی میں جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے یہ حال اور استقبال دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کا معنی عام طور پر مضارع استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آنے والے زمانے کے لیے، اور ماضی گزشتہ زمانے کے لیے حال ایک تیسری شے ہوتی ہے۔ عربی میں ماضی کے لیے اور مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا ہر لمحہ وہ گزرا ہوا ہو، وہ لمحہ موجود ہو یا آنے والا ہو، ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک، جب سے رب کائنات نے کائنات کو تخلیق فرمایا اس وقت سے لے کے آخر تک ہر شے میرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ گویا کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو رب کائنات جل وعلا کی تسبیح سے خالی ہو۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے۔ سبح تسبیح بیان کی گزشتہ زمان میں، اب بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی ہر شے کرے گی اللہ کی تسبیح بیان، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختیار تو میرے رب کے دست قدرت میں ہے، کسی کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا جب تک چاہے جس کو چاہے اختیار عطا فرما دے۔ بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ اختیار میرے رب کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ جب تک وہ مجھے توفیق عطا فرمائے گا میں گفتگو کر سکوں گا۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اپنی شان ربوبیت کو اٹھا لے، وہ چاہے مجھے موت سے ہمکنار کرنا، مجھے دوسرا سانس بھی نہیں آئے گا۔ گفتگو تو بہت دور کی بات ہے۔ مالک وہ ہے جو چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے، کیونکہ خود وہ سبحان ہے، اس لیے اس کی تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے۔ اس کی ذات بابرکات کتنی قدرت و رفعت والی ہے۔ ملک القدوس، وہ مالک ہے کائنات کا، قدوس تمام تر پاکیزگی، جو بھی تقدس ہے، جو بھی عزت و عظمت اور پاکیزگی ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ کائنات کی جتنی بھی تقدیس ہے اس سب کچھ کا مالک اللہ رب العزت جل وعلا ہے۔ عزیز الحکیم، وہ میرا اللہ غالب حکمت والا ہے، جو کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، جہاں کرتا ہے، وہ غالب حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ میں آپ مجبور ہیں، کبھی ہم مجبور ہو کر کچھ کام کرتے ہیں کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، بے نیاز ہے، مجبور نہیں ہے۔ میں کوئی کام کر کے کبھی سوچتا ہوں کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا اللہ حکیم ہے، اس کا ہر کام ہی حکمت سے پر ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں حکمت نہ ہو، وہ عزیز الحکیم ہے۔ فرماتے ہیں اپنی حکمت اور اپنی عزت و غلبت کا تذکرہ فرمانے کے بعد، هو الذی، یاد رکھو اللہ وہ ذات بابرکات ہے کہ بعث، جس نے مبعوث فرمایا، فی الامیین رسولا، ان پڑھ لوگوں میں شاندار رسول کو مبعوث فرمایا۔
رسولان لام کے اوپر تنوین ہے جو نکرہ کی جانب اشارہ کرتی ہے، جس کا معنی عزت و عظمت اور شان و تکریم ہے۔ شاندار رسول مبعوث فرمایا منہم، انہی میں سے، یعنی وہ باہر سے تشریف نہیں لائے، انہی میں سے رسول تشریف لائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات عالیہ میں سے یہ بڑی عظیم صفت ہے کہ یتلو، وہ تلاوت فرماتے ہیں، علیہم ان پر، آیات ہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ویزکیہم، اور نگاہ کرم سے ان کو تزکیہ نفس عطا فرماتے ہیں، ان کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھاتے ہیں کتاب، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور بے شک تھے اس سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو تو آیا مبارکہ کا ایک ایک جز میرے نبی کی نعت کا ایک گلستان نظر آتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے، عزیز الحکیم پہلے ذکر کیا، وہ غالب حکمت والا ہے، وہ زبردست طاقت والا ہے، وہ بے پناہ حکمت والا ہے کہ اس نے رسول بھیجا، بعثا، مبعوث فرمایا رسول، فی الامیین، امی کا معنی ہوتا ہے وہ کہ ماں کے پیٹ سے جیسا جنم لیا ویسا ہی، کہ جس سے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ علم کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے۔ دو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں نا، ایک تربیت ہوتی ہے کہ آدمی کاروبار سیکھتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بچے کو ورکشاپ میں ڈال دیتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا مکینک بن جا، گاڑی کا مکینک بن جا، تعمیرات کی وہ تو بنانے والا بن جا۔ یہ فن ہوتا ہے صنعت کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، جس طرح بچے کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل کرواتے ہیں کہ علم سیکھ لے۔ یہ دونوں چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ امی وہ ہوتا ہے جس سے کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، حقیقتاً امی وہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اہل عرب عمومی طور پر کسی سے بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، جس طرح ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اور عمومی طور پر اہل عرب کی زندگی جو ان کا بود و باش تھا، جو طرز معاشرت و تمدن تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ عمومی طور پر وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، نہ ایک جگہ وہ ٹھہر کے رہتے تھے، نہ تعلیم و تدریس سے ان کا کوئی واسطہ ہوتا تھا۔ شہروں میں کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ میں گنتی کے چند لوگ تھے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، باقی سارے کے سارے ایسے ہی تھے۔ ان میں رسول رب کریم نے جو مبعوث فرمایا وہ رسول بھی امی رسول، جس رسول نے کسی سے بھی کچھ سیکھا نہیں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ عام طور پر ان پڑھ کرتے ہیں۔ میں جو ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ جس سے کسی سے دنیا میں سیکھا نہیں ہے، کچھ علم پڑھا نہیں ہے، وہ جس کو رب نے سب کو سکھا کے بھیجا ہے، جو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ بھلا اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کی نگاہ کرم کے سامنے لوح محفوظ ہے؟ اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، ان کو قرآن خالق نے سکھا دیا ہے، رحمان نے سکھا دیا ہے۔ کون سا قرآن؟ وما رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ کر دیا گیا ہو۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک شے ہے نہ تر شے۔ فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیجئے، صرف دو لفظ کہہ کے رب کائنات نے پوری کائنات کو محیط فرما لیا۔ ولا رطب ولا یابس، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو چیز خشک ہوگی یا پھر تر ہوگی، تیسری تو چیز ہی نہیں ہے۔ ہر شے یا خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ فرماتے ہیں ولا رطب
ولا یابس ولا رطب، نہ کو خشک تر شے ہے، ولا یابس نہ کو خشک شے ہے، الا مگر فی کتاب مبین، وہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے، اور یہ کتاب مبین رب کائنات نے میرے نبی کو سکھا دی۔ اب ان کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو تعلیم کسی سے حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اس لیے بھی ضروری تھا کہ قرآن مجید فرقان میں کہ جو پر حکمت باتیں ہیں رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کے توسط سے جو کائنات والوں کو بتائی، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے تو کفار مکہ یہ کہہ دیتے یہ ساری کی ساری قابلیت جو شاگرد میں ہے یہ استاد کی وجہ سے، ایک استاد بڑا قابل تھا اس لیے شاگرد بڑا قابل ہے۔ رب کائنات نے دنیا والوں پر ثابت فرمایا کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، ان کو پڑھانے والا ان کا اللہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم وجہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں نے دین کا ایک حرف بھی پڑھا وہ میرا استاد ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، چاہے تو بازار میں فروخت کر دے، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے۔ تو استاد کا درجہ شاگرد سے بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، خصوصی دینی استاد خصوصاً۔ تو پھر میرے نبی نے کسی سے پڑھا ہوتا تو اس کا درجہ بلند ہوتا۔ رب کائنات نے پوری مخلوق میں میرے نبی سے اعلیٰ درجے والا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے ضروری تھا کہ میرے نبی امی ہی ہوتے، یہ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہوتے، مگرنہ کفار کہتے کہ ان سے سیکھ کر انہوں نے کہا۔ قرآن مجید فرقان نے ان چیلنج کرنا تھا، فاتو بصورۃ من مثلہ، ایک ایسی ذات بابرکات نے یہ قرآن پیش کیا ہے کہ جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں مگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر ہے کہ اس جیسا تم سارے کے سارے انسان اور جن ملائکہ مل کر بھی نہیں بنا سکتے، وہ پڑھا بھی کسی نے نہیں، کسی سے نہیں، پھر ایسا قرآن بھی لے کے آیا، لا محالہ ماننا پڑے گا اس کے مصنف مصطفیٰ قریب نہیں بلکہ اللہ اس کو نازل فرمانے والا ہے۔ اس کی تصنیف حضور نے نہیں کی ہے، اس کو حضور نے نہیں بنایا ہے، حضور کی یہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق یا اس کو بھیجنے والا، نازل فرمانے والا میرا اللہ ہے، جس نبی مشکم رحمت عالم پر نازل فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے نبی کو بھی امی رکھا، فرمایا کہ ان امیوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، وہ امی ہونے کے باوجود ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہا ہے، کائنات کی سب سے زیادہ اعلیٰ کتاب اس کی تلاوت فرما رہا ہے۔ کیا کوئی ان پڑھ کسی کتاب کو سنا سکتا ہے؟ وہ تو امی ان پڑھ ہے، پھر اس رسول کی شان کیا ہے، امی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا۔ تلاوت کرنا بھی کمال نہیں ہے، تلاوت کرنا بھی کمال نہیں ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وہ یزکیہم، نگاہ کرم سے ان کو پاکیزگی بھی عطا فرما رہا ہے۔ کتنی پاکیزگی، کتنی پاکیزگی، کتنی پاکیزگی۔ حق یہ ہے پاکیزگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقہ سے عطا فرماتا ہے۔ پاکیزگی صرف وہی ہے جو رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے عطا فرماتا ہے۔ ایک اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نجاست حقیقی اور حکمی۔ ویسے تو نجاست کی دو قسمیں، خفیفہ اور غلیظہ، اس کو چھوڑ کر ایک نجاست ہوتی ہے کیا بھلا؟ حقیقی، کیا بھلا؟ اور دوسری حکمی نجاست۔ حقیقی اور حکمی میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے حکماً کسی شے کو آپ ناپاک کہیں، ایک حقیقتاً وہ شے ناپاک ہے۔ وہ تو مثال آپ کے ہاتھ کو گوبر لگ گیا تو آپ کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ ناپاک۔ کیا ہو گیا؟ اگر آپ نے پانی سے دھو لیا تو پاک، پانی سے دھو لیا تو یہ پاک ہو گیا۔ مگر گوبر کا ٹکڑا آپ پکڑ لیں اور خیال کریں کہ میں اس کو پاک کروں گا، آپ اس کو پانی سے دھونا شروع کر دیں، وہ پاک ہو جائے گا؟ کب تک پاک نہ ہوگا؟ جب تک اس کا آخری ذرہ جرم بھی باقی وہ پاک، وہ حقیقتاً نجس ہے۔ اسی طرح کافر حقیقتاً پلید ہے، مسلمان حکماً پلید ہے۔ کبھی کبھی مسلمان ناپاک ہو جاتا ہے نا، یہ صورتحال سے اس دو چار ہو جاتا ہے کہ اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے۔ میرے اور کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، میرے کریم نے ان کو سلام فرمایا اور انہوں نے شرما کے
چپ رہے، نظر جھکا لی، جواب نہ دیا۔ پھر دوبارہ حاضر ہوئے، میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا یا رسول اللہ، سلام عرض کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت مجھے غسل کی حاجت تھی، مجھے حیا آیا کہ ایسی حالت میں آپ کے سلام کا جواب دوں۔ میرے کریم نے جو ارشاد فرمایا مفہوم حدیث بنتا ہے، فرمایا کہ مسلمان پلید ہوتا ہی نہیں، ایمان والا پلید ہوتا ہی نہیں، اس سے مراد حقیقتاً پلید ہونا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایمان والا اگر حکماً ناپاک ہوتا ہے تو ایک بالٹی پانی سے غسل کرنے پر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کافر حقیقتاً پلید ہے، زمانے بھر کا پانی اس کے بدن پر آپ بہا دیں، کافر پاک نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کے اوپر بہا دیں، وہ پاک نہیں ہوگا۔ جس کو دنیا جہان کے سمندروں کا پانی پاک نہیں کر سکتا، سچے دل سے میرے نبی کا کلمہ طیبہ پڑھ لے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، پاک ہو جائے گا، ہے نا۔ وہ جس کو زمانے کا پانی پاک نہیں کر سکتا، میرے نبی کا دامن کرم اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ اس لیے حقیقتاً پاکیزگی وہ ہے جو میرے نبی کے صدقہ سے ملتی ہے۔ تو نبی کریم فرماتا ہے کہ ان کو میں نے بھیجا پاکیزہ کرنے کے لیے۔ کافر ناپاک تھے، کلمہ طیبہ پڑھا تو سارے وہ ایمان والے بن کے پاک ہو گئے۔ جو کلمہ طیبہ پڑھتا چلا گیا وہ پاک ہوتا چلا گیا، جس نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا ہوا کچھ بھی کرتا ہے وہ ناپاک کا ناپاک رہا۔ یہ گویا کائنات میں اگر پاکیزگی تقسیم ہوئی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقہ سے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کہ جو ان پر ایمان لے کے آیا وہ پاک ہو گیا، جس سے نبیوں کا انکار کیا وہ ناپاک و نامراد رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ نبی تلاوت بھی فرماتے ہیں، پاک بھی فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، سکھاتے بھی ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورۃ الحمد سے لے کے آج سورۃ الجمعہ تک میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آپ کو یاد ہو گیا سارا قرآن؟ نہیں یاد ہوا نا؟ وہ تلاوت کرنا تو کافی نہیں ہے، تلاوت کرنا تو کافی نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کتاب کو سکھاتے بھی ہیں، یاد بھی کراتے ہیں۔ نبی کتاب کو سکھانے کے لیے بھی تشریف، محض تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئے، سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ سکھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، رب نے ان کو سکھا کے بھیجا ہے، رب ان کو سکھانے والا ہے۔ ماں سکھانا بھی کافی نہیں ہوتا، فر طوطے کی طرح پڑھ لینا، ریکارڈنگ کا لگا دینا، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی، وہ سارے کا سارا کئی مرتبہ سن لیں گے۔ کمال کی بات یہ ہے والحکمہ، اس کے جو اسرار و رموز ہیں نبی وہ بھی سکھا رہے ہیں، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس سے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی تشریف لائے ہیں پاکیزگی عطا فرمانے کے لیے، علم و حکمت عطا فرمانے کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا، قریب البلوغ ہوا، تو میرے ابا نے، خطاب نے، مجھے اونٹ لے کر جنگل بیابان میں بھیج دیا، جا کے اونٹوں کو چرا۔ میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ وہ اونٹوں کا چرواہا جو عمر ابن خطاب کہلواتا تھا، میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا تو علم و حکمت کی اتنی بلندی پہ فائز ہو گیا۔ آج تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سیدنا فاروق اعظم کے افکار پڑھائے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو انہوں نے قوانین بنائے تھے، ان قوانین کو بنیاد بنا کر ان پر عمارتیں سوار کی جا رہی ہیں، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ربی ذوالجلال فرماتا ہے وہ نبی تشریف لائے ہیں کہ جو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، جو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت کے موتی عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں تھے، کتنی بڑی گمراہی میں تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اصاف و نائلہ یہ مرد و عورت تھے۔ حرم کعبہ کا طواف لوگ بے لباس ہو کے کیا کرتے تھے، بدکاری عروج پر تھی، عیاشی کرنے والے بطور فخر اشعار میں اپنی عیاشی کے اشعار کہا کرتے تھے۔
معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ. آپ سن کر حیران ہوں گے. میں نے سیرت امام الانبیاء میں بعض واقعات لکھے ہیں. ماں بیٹی اور بہن کے ساتھ شادی کی جاتی تھی. لوگ اپنی بیویوں کو چودھریوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان سے حاملہ ہوں اور یہ فخر سے کہہ سکیں کہ میرا بیٹا فلاں چودھری کا بیٹا ہے. غیرت نام کی کوئی شے نہ تھی. اصاف و نائلہ بھی لڑکا اور لڑکی بے لباس ہو کر طواف کعبہ کر رہے تھے. معلوم نہیں پہلے کتنی مرتبہ یہ جرم وہاں سرزد ہوا تھا، لیکن سزا کبھی کبھی ملتی ہے. ان دونوں نے حرم کعبہ کے اندر برا فعل کیا، کیونکہ یہ عام برا فعل کیا جاتا تھا اور حرم کعبہ میں بھی کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ عموماً سزا نہیں دیتا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی. دونوں کو برہنہ حالت میں پتھر کا بنا دیا، بالکل بے لباس سے دونوں پتھر کے بن گئے. کفار مکہ کی جہالت اور بدبختی دیکھے کتنے عروج پر تھی. ایک کو کوہ صفا پہ گاڑ دیا بالکل برہنہ حالت میں، اور دوسرے کو کوہ مروہ پہ گاڑ دیا. اور پھر کیا کرتے کہ صحیح مروی کرتے، دونوں کو سجدہ کرتے، دونوں کو رب سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا. کتنی بڑی جہالت تھی. اللہ فرماتا صراحتاً گمراہی میں تھے، صریح گمراہی میں تھے. اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غضب نازل فرما کر پتھر کے بنا دیا، ان کو معبود بنا لیا. بے لباس وہ دونوں، ایک کوہ صفا ایک مروہ پہ گاڑ دیا. ان کے خواتین و حضرات ان کو سجدے کرتے تھے. بے حیائی عروج پر تھی. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ عقل دانش نام کو نہ تھی. میرے نبی تشریف لائے تو عقل و شرف اور کرامت کے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دریا بہا دیے. الحمدللہ تعالیٰ وہ خود نہ جو تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ربی ذوالجلال فرماتے ہیں اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے. مزے کی بات بھی تو یہ ہے نا، جو سلجھی ہوئی قوم ہو اس کو سلجھانا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. اجاڈ قسم کے بکریوں کے چرواہے کہ جن کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا، رب کائنات نے ان میں میرے نبی کو بھیجا، اور وہ لوگ عقل و دانش کا خزانہ بن کر زمانے کے سامنے تشریف لائیں. اور انہوں نے صرف، اور میں نے خزانہ کہا ہے کہ وہ صرف خود ہی عقل مند نہ تھے، عقل بانٹنے والے تھے، تقسیم فرمانے والے تھے عقل کو. رب کریم ارشاد فرماتا ہے. پھر یہاں خیال یہ پیدا ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ رسول رحمت صرف ان میں تشریف لائے تھے، اور ان کے فیض و برکات سے وہی لوگ مستفیض ہوتے تھے کہ جن کو آج ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں. اور صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس سے ایمان کی نظروں سے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی زیارت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایہ من ابدا، اور ایمان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو صحابی کہتے ہیں. خیال ہوتا ہے ان کے لیے ہے. ربی کریم فرماتے ہیں وآخرین منہم، وہ نبی کا فیض صحابہ تک نہیں بلکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی نبی کا فیض ہے. سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ. لما یلحقوا بہم، جو ان کو ملے نہیں ہیں ان کو بھی نبی کا فیض ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. ہمارا بھی عقیدہ کیا ہے؟ قیامت تک کس کا زمانہ ہے؟ میرے نبی کا. قیامت تک کس کا زمانہ ہے؟ کسی اور خبیث دجال قادیانی کا زمانہ نہیں ہے. جس طرح ایک زمانہ تھا موسیٰ کلیم اللہ کا، ایک زمانہ تھا عیسیٰ روح اللہ کا، اسی طرح دیگر انبیاء کا نام لے لیں. ہر نبی کا اپنا اپنا زمانہ تھا. میرے نبی کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کے بعد کسی اور نبی کا زمانہ نہیں ہے. عیسیٰ تشریف لائیں گے لیکن میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. وہ زمانہ عیسیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کریم ہی کا زمانہ ہے، میرے نبی کا زمانہ ہے. تو جس کا زمانہ ہے فیض و برکات اسی کے ہوں گے. یہ بلب جل رہے ہیں، بجلی آ رہی ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ پاور ہاؤس زندہ ہے. پاور ہاؤس زندہ ہے. اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو یہاں بجلی نہ آتی. ہمارا ایمان ہمارے دلوں کی روشنی بتا رہی ہے مدینہ طیبہ والے زندہ ہیں، ان کے فیض و برکات سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں ایمان کی دولت کہاں سے ملتی؟ ہم قرآن کیسے سیکھتے؟ یہ جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں سکھا رب رہا ہے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ کریم کا ہے. اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وآخرین
منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ بعد والے کہ جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، یہ سب کیوں کر ممکن ہے؟ رب فرماتا ہے میں جو ہوں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بڑی عزت و غلبے والا اور حکمتوں والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ دیکھیے نا، میرے نبی کے معراج کا تذکرہ رب کائنات نے فرمانا تھا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ نبی نے دعویٰ نہ کیا جانے کا، رب فرماتا ہے میں جو سبحان ہوں میں لے گیا ہوں۔ یہاں نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرے فیوز و برکات قیامت تک رہیں گے، رب فرماتا ہے میں نے فیوز و برکات عطا فرمایا کہ عزیز و حکیم تو میں ہوں، غالب حکمت والا تو میں ہوں۔ جب رب کائنات جل وعلا اپنی جانب کسی شے کو منسوب فرما رہا ہے تو پھر انگلی اٹھانے کی کسی کو جرت ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کریم کیا فرماتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو رب کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ نے یہ فضل میرے نبی کو عطا فرما دیا، ان کو فیض و برکات کا ایک ایسا بحر بے قرار بنایا، ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنایا جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، یعنی انسان جس کا کنارہ تلاش نہیں کر سکتا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ میرے نبی کو علم و حکمت کا ایسا دریا بنا دیا، یہ رب نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جو نبی کو عطا فرمایا۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ آپ کو مبارک ہو کہ رب کریم نے اتنے شاندار نبی کا آپ کو امتی بنایا ہے، اور ان کے وسیلہ سے رب کائنات جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کے دلوں میں بھی علم و حکمت کے موتی پیدا فرما دیے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل دگنا، ذو دگنے کو لکھے، ذو النورین دو نوروں والے، ذو الحیا دگنے حیا والا، ذو الیدین دو لمبے ہاتھوں والا، ذو الاذنین لمبے کانوں والا، دگنی چیز کو ذو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ دونوں دون فضل فرمانے والا اور بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ ہم اس کے فضل کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ جو روزانہ ہم آتے ہیں نا، یہ رب کائنات جل وعلا کے فضل و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسول رحمت کے صدقہ سے جسے تو نے فضل عظیم سے نوازا، ان کے صدقہ سے، ان کے فضل عظیم کے صدقہ سے، اپنی شان رحمت کے صدقہ سے اس کی بھیک ہمیں بھی عطا فرما۔ ہم یہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں، گویا بھیک مانگ رہے ہیں رب کائنات کی، اس کے فضل عظیم کی جو بوسیلہ مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ میرے نبی کے امتیوں کو عطا فرما رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا حضور کے صدقہ سے اس فضل عظیم کی دولت سے ہمیں ہمیشہ نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔